آج جوان پوچھتا ہے میں گناہوں سے کیسے بچوں، کیسے بچیں؟ ظاہر ہے دنیا کے پاس تو کوئی فارمولہ نہیں ہے گناہ بچانے کا، دنیا کے پاس تو گناہ کرنے کا فارمولہ ہے، صرف امام بچا سکتا ہے۔ خوب جو آئمہ نے تعلیم دی ہے وہی ہے اذان موت۔ ایک جوان جو ہے وہ ایک عالم دین بتاتے ہیں کہ میں مشہد مقدس جا رہا تھا، میں بس میں بیٹھا، میں نے دیکھا کہ میرے برابر میں ایک جوان بڑا ماڈرن کپڑے پہنا ہوا بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیسا سفر کٹے گا۔ نماز کا وقت ہوا تو دیکھا کہ بڑی اول وقت نماز پڑھ رہا اور کہا کہ نہیں میں پہلے میں پڑھ لوں گا، آپ تھوڑا رک جائیں۔ میں بڑا تعجب ہوا کہ حلیے سے تو ایسا نہیں لگتا کہ انسان، کیونکہ ہم لوگ بھی ظاہراً دنیا میں لوگ ہیں نا کہ کتاب کو اس کے کور سے دیکھتے ہیں، کور کتنا اچھا ہے، کتاب میں اندر کچھ ہو ہی نہ ہو، تو ہم بھی ظاہر سے دیکھتے ہیں ظاہر میں کیسا ہے، اندر ہمیں ویسے بھی نظر نہیں آتا، ہم اندر سے دیکھیں کہ ہم آیت اللہ بہجت تھوڑی ہے جو اندر سے نظر آئے گا۔ وہ اب انہوں نے اس سے باتیں شروع کی کہ بھائی ماجرا کیا ہے، ظاہراً تمہارا حلیہ ویسا ہے لیکن تم نماز پہ ایسی پابندی، اور تو اس نے بتایا کہ میں جب باہر تھا فرانس میں پڑھنے گیا تھا کچھ سال ڈگری حاصل کرنے، میں بڑا نماز کا پابند تھا پہلے، لیکن جب اس ماحول میں گیا تو آہستہ آہستہ وہ ماحول ہی ایسا ہے، آہستہ آہستہ نماز کم ہو گئی، چھٹ گئی، توجہ نہیں دی۔ میرا آخری سیمسٹر تھا اور میرے آخری امتحان تھے جو پورے چند سالوں کی محنت تھی وہ، کیونکہ شہر مہنگا تھا تو میں شہر سے تھوڑا باہر رہتا تھا، صبح ایک ہی بس شہر جاتی تھی، صبح صبح میرا پیپر تھا، میں جانے نکلا تو دیکھا کہ بس تھوڑی دیر چلی اور خراب ہو گئی۔ اب خراب ہوئی تو اور بھی لوگوں کو جلدی تھی تو ہائی وے روڈ پہ آ کے کھڑے ہو گئے، تو دیکھا کوئی سواری نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی جا نہیں رہا۔ اب وقت گزرتا جا رہا تھا، مجھے پریشانی ہوئی کہ میں اتنی محنت ہوگی، پیپر مس ہو گیا تو پھر ہوگا کیا؟ تو میں بیٹھ گیا زمین پہ اور اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں رکھا اور وقت کے امام سے مخاطب ہوا۔ میں جانتا ہوں میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے آپ پہنچا دیں کسی طریقے سے، تو میں نماز اول وقت پڑھوں گا۔ بس کہتے ہیں کہ میں نے کہا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص چلتا ہوا آیا، اس نے بس کے ڈرائیور کو بولا کہ تم بس سٹارٹ کرو۔ اس نے کہا خراب ہے، دیر لگے گی، کوئی آئے گا۔ کہا نہیں تم سٹارٹ تو کرو۔ کہا اس نے جیسی سٹارٹ کی بس سٹارٹ ہو گئی۔ کہتا سب سے پہلے دوڑتا ہوا میں بس میں بیٹھا، جیسے ہی میں بیٹھا دروازے سے اندر تو وہ شخص دروازے کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا مجھے کہ جو عہد کیا ہے اس کو نبھانا، جو عہد کیا ہے اس کو نبھانا۔ کہا میرا بدن خشک ہو گیا کہ یہ جو میں نے امام سے گفتگو کی تھی یہ اسے کیسے پتا چلا؟ جب تک میں پہچانتا کہ یہ امام ہے وہ جا چکا تھا۔ کہا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں نماز اول وقت پڑھتا۔ عزیزان محترم، آیت اللہ قاضی رضوان اللہ طباطبائی جو آیت اللہ بہجت کے استاد تھے، انہوں نے بڑے دعوے سے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی اول وقت یعنی جو نماز کا وقت ہے فوراً اس وقت نماز پڑھے اور کسی مقام پہ نہ پہنچے تو قیامت والے دن میرے پر تھوکے۔ بڑا دعویٰ ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ہم تو بہرحال زندگی میں ٹھیک ہے کئی انسان ایسی جگہ پر ہے جہاں شاید بعض اوقات ممکن نہیں ہے، بعض اوقات انسان جگہ نہیں ہے، وہ مشکل ہے، لیکن جب جگہ ہے، گھر میں بیٹھا ہے، آفس میں بیٹھا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تیری باتیں کر رہا ہے، ادھر اللہ اکبر ہو کے چلا گیا، ادھر کائنات کا خالق بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہم موبائل میں بات کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ اکبر، نہیں پہچان نہیں جناب ہے کون ہے۔ یہاں جب اذان ہوتی تھی تو رسول خدا کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، کیوں؟ خالق بلا رہا۔